اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں گل دشت سیزن 2 از قلم شیخ زادی، اور آج ہم پڑھیں گے ایپیسوڈ نمبر 12۔ کیا ہوا؟ پریشان کیوں ہو؟ زاویار دوپہر کا کھانا لینے کچن کی طرف جا رہا تھا کہ اس کی نظر پریشان سی آنیا پر پڑی تو اس نے سوال کیا۔ وہ بھائی جان، امی گئی تھی ناشتے کے بعد کہیں، ابھی تک نہیں آئی، آنیا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ آنے والی ہوں گی، کہاں گئی تھی؟ زاویار نے جیب سے فون نکالتے ہوئے سوال کیا۔ پتہ نہیں، کہہ رہی تھی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، لیکن اب تو اتنی دیر ہو گئی، آنیا نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا۔ فون نہیں لگ رہا ان کا۔ زاویار کو کسی کو بار بار فون ملاتا دیکھ کر آنیا سمجھ گئی تھی کہ وہ کوثر شاہ کو ہی فون کر رہا ہے، تبھی ایک دم بولی۔ اچھا چلو، میں ذرا پریشے کو کھانا کھلا دوں، پھر دیکھ کر آتا ہوں، زاویار نے آنیا کو ریلیکس کرنے کے لیے کہا۔ اللہ کرے تب تک آ جائیں، آنیا نے زاویار کے جاتے ہی کہا۔ اس کا دل وسوسوں کا شکار ہو رہا تھا، وہ بار بار منفی خیالات کو ذہن سے جھٹکتی، لیکن بار بار ہی وہ اور زیادہ تیزی سے اس کی سوچوں پر سوار ہونے لگتے۔ پریشان مت ہو، آ جائیں گی۔ زاویار کھانے کی ٹرے بنا کر کچن سے باہر نکلا تو آنیا کو وہیں پریشان کھڑا دیکھ کر فکر مندی سے بولا۔ بھائی بس، آنیا کے چہرے کے تمام رنگ اڑے ہوئے تھے۔ اچھا بس میں یوں گیا اور یوں آیا، اب تم بھی سکون میں آ جاؤ، زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا تاکہ اسے تھوڑا دلاسا ملے۔ نہیں، آپ آرام سے اسے کھانا کھلا دیں، میں شاید کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ آنیا نے ایک نظر دروازے کی جانب دیکھا اور پھر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ زاویار کو بھی فکر سی ہونے لگی تھی، وجہ آنیا کی آنکھوں میں آیا خوف تھا۔ اس نے لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے حال کراس کیا اور سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی الگ ہی دنیا تھی، جہاں اسے باہری دنیا سے مختلف پیش آنا تھا۔ وہاں اس کی محبت موجود تھی، جو کہ اس کی محبت کو مسلسل احسان سمجھ رہی تھی۔ چلو اٹھو، کھانا آ گیا۔ زاویار نے سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھی اور اب وہ بہت احتیاط سے پریشے کو بٹھا رہا تھا۔ چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ مسلسل موجود تھی۔ ہم نیچے کے کسی کمرے میں شفٹ ہو جائیں؟ پریشے کی آنکھوں میں التجا تھی۔ تمہیں نیچے جانا ہے تو مجھے بتاؤ، میں لے جاؤں گا، زاویار نے مسکراتے ہوئے اس کی پیٹھ کے پیچھے تکیہ لگاتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے کتنا لے کر جائیں گے؟ مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کو بار بار تنگ کرنا، پریشے نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے تمہارے کام کرنا، زاویار نے اس کے جھکے چہرے کو اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کب تک؟ پریشے نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ زاویار کی آنکھوں میں جہاں بے پناہ محبت تھی تو وہاں پریشے کی آنکھوں میں درد تھا، بے بسی تھی۔ پتہ نہیں، میں نے اس بارے میں سوچا نہیں کبھی، اور سوچوں بھی کیوں، مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ وہ تمہیں جلد مکمل ٹھیک کر دے گا، یہ کہہ کر زاویار نے پریشے کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ انداز میں بے پناہ محبت تھی۔ پریشے نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اچھا چلو کچھ کرتے ہیں اس بارے میں، تم نے اتنے عرصے بعد کچھ مانگا ہے، منع کرنا تو اچھی بات نہیں ہوگی، زاویار نے آنکھیں چراتے ہوئے کہا۔ وہ اس کا خیال تو اپنی پوری محبت سے رکھتا تھا، لیکن آج بھی وہ محبت کا اظہار کر کے شرما جاتا تھا۔ یہ کام آج بھی شاید اس کے لیے مشکل تھا۔ پریشے اس کی یہ ادا دیکھ ہلکا سا مسکرائی۔ کبھی لگتا ہے آپ بہت بدل گئے ہیں، اور کبھی کبھی لگتا ہے آپ بالکل نہیں بدلے، پریشے نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو زاویار بھی مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا وہ یہ کیوں کہہ رہی ہے۔ تم ساتھ دو تو بہت کچھ ممکن ہے، لیکن تم تو ہر وقت رونے دھونے میں مصروف رہتی ہو، زاویار نے کھانے کا پہلا لقمہ پریشے کو کھلاتے ہوئے کہا۔ میں کھا لوں گی، پریشے نے زاویار کے ہاتھ سے چمچہ لینے کی کوشش کی۔ میرے ہاتھ سے، زاویار نے مصنوعی سا آنکھوں میں غصہ لاتے ہوئے کہا اور پھر مسکرا دیا۔ آپ یہ والا کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ اپنا پرہیزی کھانا زاویار کو کھاتا دیکھ پریشے حیرت سے بولی، کیونکہ کھانے کا پہلا لقمہ لیتے ہی پریشے کو بھی وہ کھانا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ کتنے سوال کرتی ہو تم، چپ چاپ کھانا نہیں کھا سکتی کیا؟ زاویار نے دوسرا لقمہ پریشے کو کھلاتے ہوئے کہا۔ میرے ذہن میں سوال ہی تو ہے، پریشے نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ بس آج اور کھا لو، کل سے گھر کا سادہ کھانا لے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ پریشے کو کھانا بالکل پسند نہیں آ رہا تھا اور زاویار کو یہ بات پریشان کر رہی تھی۔ سادہ کھانا؟ پریشے نے بچوں کی طرح سوال کیا۔ تمہیں کیا کھانا ہے؟ زاویار نے بمشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے پوچھا۔ بریانی، پریشے نے فوراً ہی کہا۔ بریانی کھانے کے لیے تو ابھی کم سے کم 1 ہفتہ اور لگے گا، یا شاید 1 مہینہ، زاویار کے انداز میں شرارت تھی۔ کیوں؟ پریشے نے حیرت سے سوال کیا۔ آنکھوں میں اس قدر حیرت تھی جیسے کسی نے اس سے نہ جانے کتنی قیمتی چیز مانگ لی ہو۔ مذاق کر رہا ہوں، 1-2 دن میں کھلا دوں گا، لیکن پہلے یہ تو ختم کر لو، زاویار مسکرایا۔ لیکن اندر کہیں اس کے دل میں کوثر شاہ کا خیال بار بار آ رہا تھا۔
اور وہ فی الحال پریشے کے سامنے اپنی پریشانی ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ پریشے کا کھانا ختم ہوتے ہی اس نے ٹرے اٹھائی اور کمرے سے جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ پریشے نے سوال کیا۔ آتا ہوں، ذرا سا کام ہے، زاویار نے مسکراتے ہوئے مڑ کر جواب دیا۔ الینا اور مائز کو بھیج دیجیے گا اگر وہ جاگ رہے ہوں تو۔ ٹھیک ہے، زاویار نے جواب دیا اور کمرے سے چلا گیا۔ نیچے اترتے اس نے ٹرے کچن میں رکھی اور تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ گھر سے باہر نکل کر اس نے سب سے پہلے گارڈ سے پوچھا اور پھر گارڈ کے بتاتے ہی وہ روڈ کی اسی جانب چل پڑا۔ تھوڑی ہی دور جا کر اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے پھر سے فون نکال کر کوثر شاہ کو فون ملایا۔ ان کا نمبر ابھی بھی بند جا رہا تھا، تبھی اس کی نظر روڈ پر پڑے خون پر پڑی۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ فون کان سے لگائے لگائے اس نے ٹھیلے والے سے پوچھا۔ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس ٹھیلے والے نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہوا؟ زاویہ نے دوبارہ کال ملاتے ہوئے سوال کیا۔ پتہ نہیں، ہسپتال لے گئے ہیں، کوئی بوڑھی خاتون تھی، اللہ جانے۔ اس ٹھیلے والے کا جواب سن کر زاویار آگے بڑھ گیا۔ اس کے ذہن میں بھی نہیں آیا تھا کہ وہ خاتون اس کے گھر کی فرد بھی ہو سکتی ہے۔ بیچ راستے میں کھڑا ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے، کہاں جائے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے جیب سے فون نکالا اور آنیہ کو کال ملائی۔ جی بھائی، مل گئی امی؟ آنیہ نے چھوٹتے ہی سوال کیا۔ نہیں، ایک بات بتاؤ، کچھ تھا کیا ان کے ہاتھ میں، یا انہوں نے کچھ بتایا تھا کہ انہیں کہیں جانا ہے؟ ذرا سوچ کے بتاؤ۔ بازار تک میں آ گیا ہوں، یہاں سے کیسے پتہ کروں کہ وہ کہاں گئی ہیں؟ زاویار ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ اس کے ذہن میں ٹھیلے والے کی بات گونجی۔ اس نے اپنی آدھی بات چھوڑ کر ٹھیلے والے کی جانب دیکھا اور فون کٹ کر کے واپس سے اس کے پاس گیا۔ بھائی ذرا بتانا، ایکسیڈنٹ کب ہوا تھا؟ زاویار نے سوال تو پوچھ لیا تھا لیکن اب اس کا دل ڈرنے لگا تھا۔ بے ساختہ اس کی نظریں روڈ پر پڑے خون کی جانب گئی۔ صبح ہوا ہے بھائی، صبح، اس آدمی نے جواب دیا۔ تم نے دیکھا تھا کیا اس عورت کو؟ زاویار نے سوال کیا۔ ہاں دیکھا تھا، پہلے ڈاکو آئے تھے تو سب اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ڈاکو کی وجہ سے تو ہوا یہ حادثہ، اللہ جانے کراچی کا کیا بنے گا، پہلے ہی مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے، اس پر یہ لوٹ مار۔ وہ آدمی افسوس بھرے لہجے میں کہنے لگا۔ کہاں گئے ہیں اس عورت کو لے کر، مطلب کس ہسپتال گئے ہیں؟ زاویار نے اپنے موبائل میں سے کوثر شاہ کی تصویر نکالنی چاہی لیکن اس کے فون میں کوثر شاہ کی ایک بھی تصویر موجود نہیں تھی جو وہ تصدیق کر پاتا، تو اس نے ہسپتال کا نام ہی پوچھ لیا۔ اوئے بات سن، وہ بوڑھی عورت کو کون سے ہسپتال لے کر گئے ہیں؟ اس ٹھیلے والے نے دوسرے آدمی سے پوچھا۔ اس آدمی نے جیسے ہی پتہ بتایا، زاویار تیزی سے واپس گھر کی جانب بھاگا۔ دروازے پر پہنچتے ہی اس نے اپنی گاڑی نکالی اور اس آدمی کے بتائے ہوئے ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ الینا کہاں جا رہی ہو؟ کمرے سے باہر بھاگتی الینا کو عرشیہ نے آواز دے کر روکا۔ مما وہ کھیلنے، الینا نے معصومیت سے جواب دیا۔ کہاں؟ چھت پر نہیں جانا، سن لیا؟ عرشیہ نے اسے تنبیہ کی۔ لیکن مما، الینا نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ کہہ دیا نا، ورنہ کمرے میں رہو، کوئی ضرورت نہیں ہے کمرے سے باہر جانے کی۔ عرشیہ اب تک اپنے رات والے خواب کے زیر اثر خوف زدہ تھی۔ عرشیہ کو خوف زدہ دیکھ کر کھڑکی میں کھڑی جنگل کی چڑیل کے خباثت زدہ چہرے پر بھیانک سی مسکراہٹ ابری۔ تو تم اپنی بیٹی کو اپنے جیسا بننے سے بچانا چاہتی ہو؟ تم اسے چھت پر اس لیے جانے نہیں دینا چاہتی کیونکہ تمہاری بیٹی تمہاری طرح ہمیں دیکھ سکتی ہے۔ تم خوف زدہ ہو اور یہی خوف اب تمہاری کمزوری بنے گا، اس نے عرشیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور پھر واپس کھڑکی سے ہٹتی ہوئی جنگل کی جانب چلی گئی۔ عرشیہ جو کہ الینا کو ڈانٹ رہی تھی، اسے ایک دم کھڑکی کے پاس کوئی سایہ سا محسوس ہوا لیکن اس نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ اس وقت اس کی توجہ کا مرکز فی الحال الینا تھی۔ میں نہیں جا رہی چھت پر، میں پریشے کے پاس جا رہی ہوں، الینا نے پاؤں زمین پر پٹکتے ہوئے کہا۔ یہ کیا طریقہ ہے الینا مما سے بات کرنے کا؟ عرشیہ نے اسے ایک دم ٹوکا۔ آپ مجھے ڈانٹتی رہتی ہیں، میں آپ سے ناراض ہوں، الینا نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ مما آپ کو ڈانٹتی نہیں ہیں، مما آپ کو غلط کام کرنے سے روکنا چاہتی ہیں۔ مما چاہتی ہیں الینا کو پتہ چل جائے کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ اگر مما الینا کو سب کچھ کرنے دیں گی، اسے روکیں گی نہیں، تو الینا کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا نا۔ مما کی جان، مما سے اللہ پاک سوال کرے گا نا۔ مما اس لیے الینا کی اچھی سی پرورش کرنا چاہتی ہیں، اس کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں۔ اللہ پاک نے اتنی اچھی بیٹی دے دی مجھے، میں اس کو یوں ہی چھت پر جانے کیسے دوں؟ چھت آپ کے لیے ٹھیک نہیں، اگر آپ مما کی پیاری بیٹی ہیں تو اب چھت پر مت جائیے گا پلیز، عرشیہ نے اپنے طور پر سمجھایا۔ اچھا نہیں جاؤں گی نا۔ الینا جو کہ کھیلنا چاہ رہی تھی، اسے عرشیہ کی باتوں میں ذرا دلچسپی نہیں تھی، وہ تو بھاگنے کی تیاری میں لگی تھی۔ اچھا چلو مما بھی چلتی ہے پریشے خالہ کے پاس، عرشیہ نے الینا کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔
پریشے خالہ میں آ جاؤں؟ پریشے جو کہ خاموش سی اپنے بیڈ پر بیٹھی الینا اور مائز کا انتظار کر رہی تھی، الینا کی آواز سنتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ آ جاؤ، پریشے نے پورے دل سے مسکراتے ہوئے کہا۔ کب سے انتظار کر رہی تھی میں۔ مائز کہاں ہے؟ الینا کے کمرے میں داخل ہوتے ہی پریشے نے سوال کیا۔ تم نے بلوایا تھا کیا الینا کو؟ عرشیہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں نے انہیں کہا تھا۔ الینا پریشے کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ پریشے نے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے مسکرا کر کہا، بھائی شاید بھول گئے۔ خیر، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، دیکھو ہمیں پتہ چل گیا، خود ہی ہم آ گئے۔ عرشیہ نے اپنائیت سے کہا۔ تم ٹھیک ہو اب؟ اور ہیرا آپی کیسی ہیں؟ پریشے نے عرشیہ سے سوال کیا۔ ہاں، سب ٹھیک ہیں، عرشیہ نے جواب دیا۔ اب اسے کیا بتاتی کہ پرانی مشکلات گئی ہی تھی کہ نہیں آ گئی۔ اور ہان بھائی؟ پریشے نے بس اتنا کہا۔ ابھی وہ مزید کچھ پوچھتی کہ دروازے پر نوک ہوئی اور حریم دروازے سے اندر چلی آئی۔ ارے حریم! عرشیہ اٹھ کر اس کے پاس گئی اور پھر وہ دونوں ہی پریشے کے پاس بیٹھ گئی۔ کیسی ہو پریشے؟ حریم نے سوال کیا۔ اس کی نظروں سے صاف لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنے کے لیے آئی ہے اور ابھی اسی کی ہمت جمع کر رہی ہے۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن تم ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے۔ کل بھی تم کھوئی کھوئی تھی۔ پریشے نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، حریم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم بھائی کی وجہ سے پریشان ہو، ہے نا؟ پریشے نے جیسے ہی سوال کیا، حریم نے نظریں جھکا لی۔ اب وہ اپنے آنسو چھپا رہی تھی یا شرمندگی، اس کا پتہ لگانا مشکل تھا۔ ہر وقت خود کو ہلکان کرتی رہتی ہے یہ پریشے، سب سے ایسے ملتی ہے جیسے سب کی مجرم ہے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، ہم سب میں اگر کوئی زندگی سے دور ہوا ہے تو یہ محترمہ ہے، عرشیہ نے حریم کی شکایت کی۔ یہ کیا بات ہوئی یار؟ پریشے نے شکایتی انداز میں پوچھا۔ تمہیں شاید پتہ نہیں، گولی میں نے چلائی تھی، حریم نے نظریں اٹھاتے ہوئے پریشے کی جانب دیکھ کر کہا۔ مجھے سب معلوم ہے، سب معلوم ہے، دیکھنا بھائی بھی جلد باہر آ جائیں گے، میرا دل کہتا ہے۔ پریشے نے اسے دلاسا دینا چاہا، حالانکہ یہ کہتے وقت اس کا دل افسردہ ہو گیا تھا۔ اللہ کرے پریشے، اللہ کرے، ورنہ میں انہیں اپنے حصے کی سزا کاٹنے نہیں دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، حریم نے اپنی آنکھ میں آئے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ بتاؤ مجھے، تمہیں میں پہلے بھی کئی بار سمجھا چکی ہوں، کوئی بیوقوفی مت کرنا۔ عرشیہ نے حریم کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ تو پھر کیا کروں؟ میں پوری کوشش کروں گی کہ وہ باہر آ جائیں، لیکن حالات قابو سے باہر ہوئے تو میں انہیں اپنے حصے کی سزا نہیں لینے دوں گی۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جہاں میں ایک پل بھی سانس نہ لے سکوں؟ حریم کا اپنے آنسوں پر قابو کھو گیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو بالکل، عرشیہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ پریشے بھی آگے بڑھ کر اسے دلاسا دینا چاہتی تھی، لیکن اس کی کمر نے اسے اس بات کی اجازت نہ دی۔ ایک بار پھر اسے اپنی لاچاری پر افسوس ہوا تھا۔ وفا ان سب کے خون میں ہے، تم کیا سمجھتی ہو وہ تمہیں یہ سب کرنے دیں گے؟ اور تم کیا چاہتی ہو جو زندگی آج تم جی رہی ہو وہ بھی وہی زندگی جئیں؟ کیا تم انہیں یہ تکلیف دینا چاہتی ہو؟ یہ کہتے ہوئے پریشے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ تو کیا انہیں مر جانے دوں؟ حریم نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ اللہ نہ کرے، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سب کے پیچھے کوئی ہے، مجھے یقین ہے اس سب میں کسی نہ کسی کا ہاتھ ہے۔ وہ وکیل بتا رہا تھا کہ گولی میرے ہاتھ سے چلی ہی نہیں ہے، مطلب کسی نے گولی پیچھے سے چلائی ہے، لیکن کس نے؟ میرے پیچھے اورحان تھے، ان کے ہاتھ میں تو کوئی گن نہیں تھی، تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ حریم نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تو پھر؟ پریشا نے سوال کیا، کیونکہ وہ اس کیس کے بارے میں زیادہ باتیں نہیں جانتی تھی، بلکہ وہ تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ پتہ نہیں، آج جانا ہے تاریخ لینے، اللہ جانے اس سب کے پیچھے کون ہے اور کیوں ہے، لیکن ایک بات کنفرم ہے، کوئی بہت اثر رسوخ والا شخص ہے اس کے پیچھے، جو کہ اس کیس کو آگے بڑھنے ہی نہیں دینا چاہتا، نہ وہ فیصلہ چاہتا ہے نہ سزا۔ حریم گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کہہ رہی تھی، یا شاید وہ اورحان کو سزا دلوانا نہیں چاہتا، تبھی سنوائی نہیں ہوتی، لیکن کون؟ حریم کڑی سے کڑی جوڑ رہی تھی، وہ یہ بات مکمل فراموش کر گئی تھی کہ وہ کسی کے ساتھ کمرے میں موجود ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا کچھ بھی نہ ہو، ہمارے ہاں عدل و انصاف کا نظام تھوڑا سست ہی ہے، عرشیہ نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ دعا کرو ایسا ہی ہو، اگر ایسا ہوگا تو کچھ امید ہوگی ان کے باہر آنے کی، ورنہ پھر میں کیا کروں گی؟ میں سب سے لڑ سکتی ہوں لیکن ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، حریم نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا۔ کتنا بدل گئی نا تم، پریشے نے حریم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں میں گہرا دکھ بھرا تھا۔ وقت میری بہن، وقت کو معصوموں کی معصومیت سے نہ جانے کیا بیر ہے، حریم یہ کہتے ہوئے اٹھی اور شیشے میں دیکھ کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔
کوर्ٹ جا رہی ہو؟ عرشیہ نے سوال کیا جبکہ پریشا خاموش نظریں کیے حریم کو دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی خود سے چپکی الینا کے سر میں ہاتھ بھی پھیر رہی تھی جو کہ خاموشی سے ان سب کی باتیں سن رہی تھی۔ ہاں، دعا کرنا تاریخ مل جائے، جیسے اس وکیل نے اورحان سے ایک دن میں ملاقات کی، مجھے لگتا ہے وہ تاریخ بھی نکلوا لے گا۔ حریم اب کی بار پر امید لگ رہی تھی۔ اللہ کرے، عرشیہ اور پریشا نے ایک ساتھ جواب دیا۔ حریم نے ایک نظر مڑ کر ان سب کو دیکھا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ جب سے پریشا کی یادداشت واپس آئی تھی اس کے دل پر بہت بوجھ تھا جو کہ آج اترا تھا۔ یہ سب ہی ایک جیسے ہیں، جب محبت دینے پر آتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی دے رہے ہیں۔ شاہوں میں محبت کرنے کی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ عرشیہ مسکرائی۔ تم بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگ گئی ہو، اور سمجھداری والی بھی۔ میں نے بہت کچھ مس کر دیا۔ پریشا کے چہرے پر خوشی تھی، وہ عرشیہ کو ایسا ہی تو دیکھنا چاہتی تھی۔ بس اب تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، اب کچھ مس مت کرنا، عرشیہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنائیت سے کہا۔ عرشیہ کی بات سن کر اس نے مسکراتے ہوئے ہاں تو کہہ دیا تھا، لیکن اس کے دل میں اٹھ رہے خدشات اور نا امیدی کو وہ چاہ کر بھی دور نہیں کر پا رہی تھی۔ سکندر اپنے گھر میں موجود صوفے پر بیٹھا ہاتھ میں 2 ٹکٹ لیے انہیں دیکھ رہا تھا کہ ایک دم کسی خیال کے آتے ہی اس نے اپنی جیب سے فون نکال کر ملایا۔ کال 2 بیل میں ہی ریسیو ہو گئی تھی۔ مقابل کی آواز سنتے ہی سکندر نے وہ ٹکٹ سائیڈ میں رکھ دیے اور خود اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کام ہوا؟ سکندر نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ جی ہو گیا۔ جس کار سے کوثر شاہ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا یہ وہی کار تھی جس کے پاس کھڑا شخص اپنے کان کی لو مسلتے ہوئے سکندر سے فون پر بات کر رہا تھا۔ ہسپتال تم ہی لائے ہو نا؟ سکندر نے سوال کیا۔ جی جی، اس شخص نے مسکراتے ہوئے کہا، چہرے پر عجیب سی خباثت تھی۔ زندہ ہے؟ انداز میں سرد پن تھا۔ شاید، اس آدمی نے پاس سے گزرتی عورت کو سر سے پیر تک عجیب انداز سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ پرس اور موبائل کہاں ہے؟ سکندر نے اگلا سوال کرتے ہوئے پیچھے مڑ کر سوئی ہوئی نسرین شیخ کو دیکھا۔ ختم کر دیا، جیسا آپ نے کہا تھا، اس شخص نے مسکراتے ہوئے کہا، جیسے اسے نہ جانے اپنے کام پر کتنا فخر ہو۔ وہ مر جائے تو اپنا انعام لے جانا۔ سکندر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ مر جائے تو کیا مطلب؟ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، میرے پیسے بھجوا دو۔ وہ شخص ایک دم سیدھا ہوا، چہرے سے ساری خوشی اڑ گئی تھی۔ تمہاری اجرت بھجوا دی ہے پہلے ہی، اپنا اکاؤنٹ چیک کر لو۔ میں تو انعام کی بات کر رہا ہوں، جب یہ مر جائے تو آ جانا لینے، سکندر نے انتہائی دوستانہ انداز میں کہا۔ اچھا، سوری میں غلط سمجھا، اس آدمی نے واپس سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ چلو مجھے اگلے فون پر اچھی خبر دینا، سکندر نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ یہ اس راؤ کا کیا بنا؟ اب تک تو گل سڑ چکا ہوگا، جانا چاہیے کیا مجھے اسے دیکھنے؟ سکندر اپنے آپ سے باتیں کرتا فون کو گھماتے ہوئے واپس سے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ نہیں یار، کیا اس کا خراب چہرہ دیکھنے میں وہاں جاؤں؟ ویسے بھی فرار تھا، میں نے تو اس ملک پر احسان کیا ہے ایک کرپٹ آدمی کو ختم کر کے، لیکن یہ ملک کہاں میری قربانیوں کو سمجھے گا۔ خیر، اب کس کی باری ہونی چاہیے؟ سکندر نے فون ہاتھ میں گھماتے ہوئے خود سے پوچھا۔ اس ڈاکٹر کو تو ٹھیک کروں، اسے کچھ بھی کر کے زنین کو راضی کرنا ہی ہوگا آپریشن کے لیے، مزہ نہیں آ رہا یار۔ یہ کہتے ہوئے سکندر اٹھا اور اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ زنین نے جس لڑکے کو اس پر نظر رکھنے کو کہا ہوا تھا، اس کے باہر نکلتے ہی وہ ایک دم سیدھا ہوا اور اپنی بائک پر آ کر بیٹھ گیا۔ سکندر کی گاڑی سے دوری بنائے وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ جیسے ہی سکندر ہسپتال کے باہر رکا اور نیچے اترتے ہی جب اس نے اپنا کیپ پہنا تو وہ آدمی سمجھ گیا تھا کہ آج اس کے ہاتھ کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور لگ جائے گا۔ سکندر کے ہسپتال میں جاتے ہی وہ آدمی بھی اس کے پیچھے ہسپتال کے اندر چلا گیا، لیکن اندر جاتے ہی سکندر بھیڑ کی وجہ سے اس کی نظر سے اوجھل ہو گیا۔ کچھ دیر تو اس نے سکندر کو ادھر ادھر دیکھا، لیکن جب وہ اسے کہیں نہیں ملا تو وہ واپس آ کر اپنی بائک پر بیٹھ کر سکندر کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ کورٹ سے باہر نکلتے ہی حریم نے گہری سانس لی۔ شاویز جو کہ اس کے پیچھے آ رہا تھا اسے دیکھ کر ایک پل کو رکا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ حریم کچھ پوچھنے کے لیے شاویز کی جانب بڑھ ہی رہی تھی کہ اس کے فون پر کسی کی کال آنے لگی۔ جی بھائی، حریم نے فون اٹھاتے ہی کہا۔ کیا ہوا، مل گئی تاریخ؟ زنین نے سوال کیا۔ جی مل گئی، اسی مہینے کی ملی ہے، حریم نے سیڑھیاں اترتے ہوئے بنا کوئی تاثر دیے کہا۔ بے شک تاریخ مل گئی تھی، یہ ایک بڑی کامیابی تھی۔ کامیابی نہیں تھی تو کم سے کم ایک راہ تھی جو کہ بہت گھنے جنگل سے گزرنے کے بعد دکھی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے ہمارا 1 سال اس وکیل کی وجہ سے برباد ہوا۔
زنین نے یہ کہتے ہوئے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ جتنا زندگی میں غلطیوں کی گنجائش نہیں ہے اتنا ہی وقت غلطیاں کھاتی جا رہی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے ہم ایک میدان جنگ میں ہیں جہاں ایک پل کے لیے کسی چیز کو نظر انداز کیا اور وہی مشکل اوپر آ کھڑی ہوئی۔ حریم نے گہرے سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا تمہیں؟ زنین نے پوچھا۔ سیڑھیاں اتر رہی تھی نا، اس لیے سانس پھول گیا، حریم نے جواب دیا۔ سیڑھیاں چڑھنے سے تو سانس پھولتا ہوا سنا ہے، یہ اترتے ہوئے سانس کیسے پھول گیا تمہارا؟ اپنا خیال رکھو بہن، زنین نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی ہو گیا یہ۔ چلے میں گھر پہنچ کر بات کرتی ہوں آپ سے۔ حریم گاڑی کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اس نے اپنا فون بند کر کے بیگ میں رکھا اور گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی۔ مس حریم، شاہویز کی آواز سے وہ پلٹی۔ جی، انداز بالکل نارمل سا تھا۔ آپ سے کچھ کام ہے، کچھ دیر بات ہو سکتی ہے؟ انتہائی پروفیشنل انداز میں پوچھا گیا۔ جی پوچھیں، حریم نے جواب دیا۔ آنکھوں پر لگے چشمے کے پیچھے سے بھی اس کی تھکن زدہ آنکھیں صاف نظر آ رہی تھی۔ شاہویز ان آنکھوں میں کچھ ڈھونڈنے لگا تھا۔ یہاں نہیں، ادھر بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے۔ شاہویز نے فوراً ہی اپنا دھیان کام کی بات پر لاتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ چلے۔ حریم کا انداز بالکل بے خوف تھا۔ شاہویز نے اس کی گاڑی کی جانب جاتی ہوئی حریم کو ایک نظر دیکھا اور پھر اس کے پیچھے چل دیا۔ یہ دیکھیں، شاہویز نے اپنا لیپ ٹاپ حریم کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا ہے یہ؟ حریم نے اس میں چلتی ویڈیو پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ یہ وکٹم کے گھر کے آس پاس کی CCTV ریکارڈنگ ہے۔ اس کے علاوہ وکٹم ایک دن پہلے جس سے ملی تھی اس کی بھی ڈیٹیل ہے۔ ان میں سے کس کس کو آپ جانتی ہیں؟ شاہویز کی نظریں بھی لیپ ٹاپ پر تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ حریم نے شفق کو ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ کر سوال کیا۔ آپ جانتی ہیں اس کو؟ شاہویز نے سوال کیا۔ یہ سکندر ہے، میں جانتی ہوں اسے، لیکن یہ شفق سے کیوں ملنے گیا؟ حریم کی آنکھوں میں غصہ سا اتر آیا تھا۔ ایک منٹ، شاہویز نے اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے کہا۔ اس کا نام ریکارڈ میں سکندر نہیں بلکہ بلال آ رہا ہے۔ کیا واقعی آپ اس شخص کو جانتی ہیں؟ کیونکہ فوٹیج کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہو۔ شاہویز کی آنکھوں میں سوال تھے۔ تو آپ اس بلال کا ریکارڈ نکلوا لے پہلے۔ حریم کی آنکھوں میں عجیب سا سرد پن اتر آیا تھا۔ یہ سکندر ہے کون ویسے؟ کیونکہ یہ دیکھے، جس دن حادثہ ہوا اس روز بھی یہ شفق کے گھر کے پاس سے گزرتا ہوا دکھ رہا ہے۔ ہمیں شفق کے گھر کے عین سامنے کی کوئی ریکارڈنگ نہیں ملی، ورنہ بہت کچھ کھل کر سامنے آ جاتا۔ شاہویز نے مزید تصاویر اور ویڈیوز دکھاتے ہوئے سوال کیا۔ یہ میری کزن کا کزن ہے اور ایکس ہسبینڈ بھی۔ اسے ہم نے 4 سال پہلے جیل کروائی تھی کیونکہ اس نے اپنی بیوی یعنی میری کزن پر جان لیوا حملہ کیا تھا، لیکن اب یہ باہر ہے اور پاکستان میں موجود ہے، لیکن دوسری شناخت سے۔ ہماری گورنمنٹ کے حساب سے یہ امریکہ میں ہی ہے، لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف ہے، حریم نے سرسری سا بتایا۔ تو یہ شخص آپ لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ شاہویز نے کڑی سے کڑی ملائی۔ ہاں شاید۔ زاویار بھائی کے ایکسیڈنٹ سے پہلے یہ تائیوان میں میری بھابھی کو دکھا تھا، اور ایک بار نہیں 2 بار، جبکہ یہ اس وقت جیل میں بند تھا، اور پھر وہ حادثہ ہو گیا، اور اس حادثے کے کچھ ہی عرصے بعد بھائی کی جاب جاتے ہی یہ بھی باہر آ گیا تھا۔ حریم نے اس رکی ہوئی ویڈیو پر اپنی نظریں مرکوز کیے کہا۔ تو کیا یہ شفق کو مار سکتا ہے؟ اس کی آپ سے یا شفق سے کوئی دشمنی تھی؟ شاہویز کو اس کی باتوں میں دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ہمیشہ سے ہی ٹیڑے کیس حل کرنے میں مزہ آتا تھا، اور یہ کیس تو ہر پلٹتے صفحے پر نئے نئے رنگ دکھا رہا تھا۔ بظاہر تو نہیں، میری تو اس سے ملاقات ہی چند ایک دفعہ ہوئی ہے، اور شفق کا اس سے کیا لینا دینا، اس بارے میں مجھے بالکل کوئی علم نہیں، حریم نے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کہا۔ زاویار پر حملہ تو ہو سکتا ہے اس نے باہر آنے کے لیے ہی کروایا، اور بھابھی بھی اس کی زد میں آ گئی ہوں۔ کیا اس سب کی چھان بین ہوئی تھی؟ شاہویز نے سوال کیا۔ ہاں ہوئی تھی، لیکن اس حملے کو ڈکیتی کا نام دے کر دبا دیا گیا تھا، حریم نے جواب دیا۔ خیر، ہمیں فی الحال اس کیس پر دھیان دینا ہے۔ اب مجھے پتہ لگانا ہے اس دن اس بلال یا سکندر جو بھی ہے، اس نے شفق سے کیا بات کی اور اس ملاقات کا مقصد کیا تھا۔ چلیں اس سکندر کا اعمال نامہ بھی نکلواتے ہیں۔ شاہویز کی آنکھوں میں چمک سی آئی تھی۔ آپ کو سکندر کے متعلق بھائی سے بات کرنی چاہیے، وہ زیادہ جانتے ہیں اس بارے میں، حریم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تاریخ مل گئی ہے محترمہ، اب اگر ہم پوری تیاری کے ساتھ میدان میں نہ اترے تو سمجھ لیجئے گا یہ ہمارا آخری موقع ہوگا۔ ہمیں کچھ بھی کر کے اس کیس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے۔
سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ تو ہمیں سب پتہ ہونا چاہیے اور ہم میں آپ بھی شامل ہیں، تو جو بھی انفارمیشن آپ حاصل کر سکتی ہیں کریں۔ کیا جج کے سامنے یہ کہیں گی کہ فلاں بات بھائی کو پتہ ہے؟ اس طرح آپ کیس کمزور کر دیں گی۔ شاہویز کی آنکھوں میں طنز تھا۔ میں ایک لڑکی ہوں، ضروری نہیں مجھے سب معلوم ہو، حریم نے تنک کر کہا۔ آپ وکٹم ہیں، یہ ضروری ہے کہ آپ کو سب معلوم ہو، شاہویز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کھڑوس۔ یہ بڑبڑاتے ہوئے حریم گاڑی سے باہر نکل گئی، لیکن کچھ قدم آگے بڑھاتے ہی اسے ایک دم اپنا کہا ہوا لفظ یاد آیا اور پھر اس لفظ سے جڑی اس کی اورحان کے ساتھ یادیں۔ وہ شکستہ قدم اٹھاتی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی، جبکہ شاہویز اسے یوں ہی جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ کہاں ہو تم؟ اپنا دھیان حریم کے شکستہ وجود سے ہٹاتے ہوئے شاہویز نے فون ملا کر کسی سے سوال کیا۔ سر، یہ لوگ اٹاپسی رپورٹ دینے سے منع کر رہے ہیں، شاہویز کی سیکرٹری نے گھبراتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ بتاتے ہی اس کو ڈانٹ پڑے گی۔ کیا مصیبت ہے؟ ایک کام بھی تم خود سے نہیں کر سکتی؟ آ رہا ہوں میں۔ شاہویز نے ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا اور غصے سے موبائل بند کر کے سائیڈ میں تقریباً پھینکنے کے انداز میں رکھا۔ تھوڑی ہی دیر میں شاہویز کی گاڑی ایک آفس کے سامنے رکی۔ شاہویز پورے سٹائل سے گاڑی سے باہر نکلا اور کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ برتا آفس کے اندر داخل ہوا۔ اس آفس میں ایک بہت بڑا کوریڈور تھا جہاں بہت سے کمرے بنے ہوئے تھے۔ مطلوبہ کمرے کے سامنے پہنچتے ہی شاہویز نے کمرے کا دروازہ ناک کیا اور اندر داخل ہو گیا۔ ارے شاہویز تم؟ شاہویز جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، کرسی پر بیٹھا افسر ایک دم جوش سے اس کی جانب بڑھا۔ 10 سال کی دوستی کا یہ صلہ دے رہے ہو تم کہ تم سے چھوٹا سا کام کروانے کے لیے بھی مجھے خود چل کر آنا پڑ رہا ہے؟ شاہویز نے ناراضگی دکھاتے ہوئے کہا۔ یار پھر تم آتے نہیں نا، بس اسی لیے یہ سب کرنا پڑا۔ اس شخص نے دراز سے ایک فائل نکال کر اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ تو تم کام کر چکے ہو؟ شاہویز کی آنکھیں خوشی کی وجہ سے چمکنے لگی تھی۔ یہ فائلز میں نے تمہیں نہیں دی ہے، تم نے خود حاصل کی ہے۔ اس فائل کو میں نے کیسے ڈھونڈا ہے میں ہی جانتا ہوں، اس شخص نے فائل شاہویز کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا۔ مطلب؟ شاہویز کی آنکھوں کی چمک ایک دم غائب ہوئی۔ مطلب یہ کہ اس فائل کو الگ رکھا ہوا تھا، وہ تو زیادہ پرانی بات نہیں تھی تو مل بھی گئی، ورنہ بہت مشکل ہوتا ڈھونڈنا۔ تو اس کا مطلب ہے اس فائل میں تبدیلی کی گئی ہے، لیکن کیا؟ شاہویز نے ایک نظر فائل کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں ہم کلامی کی۔ ہسپتال میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے وہ ریسیپشن کے پاس گیا اور کوثر شاہ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ انہیں اس عورت کے پاس لے جاؤ جسے آج صبح لائے تھے، اس ریسیپشنسٹ نے ایک وارڈ بوائے کو کہا اور پھر اپنے کام میں لگ گئی۔ زاویار بھی اس آدمی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جیسے جیسے وہ اپنے قدم بڑھا رہا تھا اس کا دل خدشوں کی نظر ہوتا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ لیں، اس وارڈ بوائے نے ایک کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ زاویار نے اندر کی جانب دیکھا تو وہاں بیڈ خالی تھا۔ اندر تو کوئی نہیں ہے؟ زاویار نے اس وارڈ بوائے کو آواز لگائی۔ زاویار کی آواز سن کر انتہائی الجھن زدہ منہ بنائے وہ آدمی واپس پلٹا اور خود کمرے میں دیکھنے لگا، جیسے زاویار کوئی انوکھی اور الگ بات کر رہا ہو۔ ہیں؟ کہاں گئی؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ یہاں جو عورت تھی وہ کہاں گئی؟ اس وارڈ بوائے نے ایک نرس سے پوچھا۔ وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، مردہ خانے میں ہے، وہ نرس کہہ کر چلی گئی، جبکہ زاویار کی جیسے اس کی اس بات سے پیروں تلے زمین کھسک گئی ہو۔ اب وہ اس وارڈ بوائے کے پیچھے پیچھے مردہ خانے کی جانب قدم بڑھا رہا تھا کہ ایک ایک قدم بہت بھاری تھا۔ دل میں صرف ایک بات تھی کہ وہ عورت اس کی چاچی نہیں ہوں گی، وہ بس اپنے دل کی تسلی کے لیے اسے دیکھنے جا رہا ہے۔ ابھی وہ مردہ خانے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اس کا فون بجا۔ فون پر آنیہ کا نمبر دیکھ کر اس کا دل ایک دم خوش سا ہوا، اس کے دل میں اچھے کی امید جاگی۔ ہاں آنیہ، آ گئی چاچی؟ زاویار نے فوراً پوچھا۔ نہیں بھائی، میں نے تو خود پوچھنے کے لیے فون کیا تھا کہ امی ملی کیا؟ آنیہ کی آواز سنتے ہی اس کا دل پھر سے دھڑکا۔ اس نے مردہ خانے کی طرف خوف زدہ نظروں سے دیکھا۔ ڈیڈ باڈی کی شناخت کر لیں، آ جائیں۔ ابھی وہ کچھ کہتا اس سے پہلے اس وارڈ بوائے نے آ کر زور سے کہا۔ کچھ ہسپتال کے اس حصے میں خاموشی بھی بہت تھی کہ اس کے کہے الفاظ گونجنے لگے، یا شاید اپنوں کی موت کی خبر ہر آواز کو دبا دیتی ہے، ہر شور ختم کر دیتی ہے۔ بھائی کون سی ڈیڈ باڈی؟ آپ کہاں ہیں؟ آنیہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ میں بتاتا ہوں تمہیں، آنیہ فکر مت کرو۔ زاویار نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ ابھی زاویار کمرے کے دروازے پر ہی پہنچا تھا کہ آنیہ کا فون پھر سے آنے لگا۔ بیٹا پرسکون ہو جاؤ، یہ کوئی اور عورت ہوں گی، میں بتاتا ہوں۔ زاویار جو کہ خود خدشوں کی نظر تھا آنیہ کو پرسکون کرتے ہوئے بولا۔ آپ کہاں ہیں؟ مجھے بھی آنا ہے پلیز بھائی، آنیہ نے منت کرنے کے انداز میں کہا۔
میں سٹی ہسپتال میں ہوں، تم پرسکون رہو، بتاتا ہوں میں۔ زاویہ نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا، جبکہ آنیہ کہاں یہ سب سن کر سکون سے بیٹھ سکتی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنا عبایا اٹھایا اور مائز کو عرشیہ کے پاس بنا کچھ بتائے چھوڑ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ زاویہ کمرے کے اندر داخل ہوا، وہاں کا ماحول ہیبت ناک تھا، ساتھ ہی ایک عجیب سا سناٹا بھی تھا۔ تبھی ایک وارڈ بوائے نے ایک باڈی کو باہر نکالا۔ زاویہ نے گہرا سانس لیا اور اس کی جانب بڑھ گیا۔ اس باڈی پر نظر پڑتے ہی اس کے قدم لڑکھڑائے، سانس جیسے کچھ پل کے لیے تھم گیا ہو۔ وہ اس کی چاچی ہی تھی۔ دل کسی کی مٹھی میں تھا۔ یہ سب اتنا اچانک تھا جیسے کوئی خوفناک خواب، جس سے جاگ جانے کے بعد بھی ہم کئی دیر تک اس کے زیر اثر رہتے ہیں۔ یہ ڈیڈ باڈی آپ کی ہی ہے نا؟ اس وارڈ بوائے نے بنا کوئی تاثرات دیے پوچھا۔ زاویہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس ہلکا سا گردن کو ہاں میں ہلایا۔ آنکھ سے آنسو بہہ کر گال پر بہہ گیا تھا۔ آج اس نے اپنی دوسری ماں کو بھی کھو دیا تھا۔ یہ وقت مشکل تھا، لیکن اس سے زیادہ مشکل وقت اس کا منتظر تھا۔ ابھی اسے گھر میں اس سب کی اطلاع دینی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ ہسپتال کے باہر گاڑی رکتے ہی آنیہ ہسپتال کے اندر بھاگی۔ ابھی وہ ریسیپشن کی جانب بڑھ رہی تھی کہ اس کی نظر سکندر پر پڑی، جو کہ مشکوک سے انداز میں سیڑھیوں سے اوپر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آنیہ نے ادھر ادھر دیکھا اور سکندر کے پیچھے پیچھے چل دی۔ اس کی حیرت کی انتہا تب ہوئی جب سکندر جنین کے ڈاکٹر کے کمرے میں ایک دم داخل ہو گیا۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس دروازے کے بالکل پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ تمہیں اپنی بیوی کی کوئی فکر ہے کہ نہیں؟ بولو تو مار دوں اسے؟ سکندر اس ڈاکٹر کا گریبان پکڑے دبی آواز میں چلا رہا تھا۔ مار دو اسے اور ایک احسان کرو، مجھے بھی مار دو، وہ ڈاکٹر زور سے چلایا۔ مار بھی دوں گا، جوش میں آ کر ہوش نہ کھو ڈاکٹر۔ اس جنین کو راضی کرو آپریشن کے لیے، اور یہ بتاؤ تم نے اسے دوا دی بھی تھی کہ نہیں؟ اتنے دن سے آیا کیوں نہیں وہ تمہارے پاس ہیں؟ سکندر نے اس کا منہ کس کر پکڑتے ہوئے آنکھوں میں حقارت لاتے ہوئے ہیں پر زور دیتے ہوئے کہا، میں نے دوا دی ہے، اب وہ اس دوا کو کھا رہا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا، مجھے بخش دو تم۔ اس ڈاکٹر نے اٹکتے اٹکتے کہا، اسے فون کر کے پوچھو ابھی، اور بولو کہ دوا کھائے۔ قسم سے تم جیسے بے وفا شوہروں کو تو سولی چڑھا دینی چاہیے، ذرا اپنی بیوی کا خیال نہیں۔ سچ بتاؤ، دوسری شادی تو نہیں کر لی تم نے کہیں؟ سکندر نے مزاحیہ انداز میں کہا اور اس کا منہ چھوڑ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھولتے ہی اس نے باہر کھڑے شخص کو اندر کھینچا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو ایکس وائف؟ اسے لگا تھا باہر کوئی ہے، تبھی اس نے جھٹکے سے اندر کھینچا تاکہ جو بھی ہے وہ بھاگ نہ جائے، لیکن آنیہ کو دیکھ اس کا انداز ایک دم بدلا تھا۔ تو تم زنین کو جان بوجھ کر بیمار کر رہے ہو؟ آنیہ نے آنکھوں میں غصہ لاتے ہوئے کہا۔ ہاں، سکندر نے کسی بچے کی طرح سر ہلا کر اپنا جرم تسلیم کیا۔ تم کتنے گرے ہوئے انسان ہو سکندر۔ آنیہ کی آنکھیں شدید غصے کی وجہ سے آنسو بہانے لگی تھی۔ نہ غصہ نہیں کرو، چلو تمہیں بریکنگ نیوز دیتا ہوں۔ سکندر نے ڈاکٹر کو سرنج میں دوا بھرنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ آنیہ دروازے کی جانب بڑھی۔ ارے سنتی تو جاؤ، کیا یاد رکھو گی مجھے؟ سکندر نے سرنج کو اپنے ہاتھ میں چھپاتے ہوئے کہا اور آنیہ کی جانب بڑھا۔ ادھر ڈاکٹر کا حال بھی برا ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آنیہ نے اگر کچھ بھی کیا تو اس کی بیوی بھی جائے گی اور نوکری بھی۔ آنیہ نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ سکندر نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اندر کیا اور ہاتھ میں پکڑی سرنج اس کے بازو میں لگا دی۔ تمہیں اب کی بار مرنا پڑے گا میری جان، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ یہ کہتے ہوئے سکندر کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آیا جب اس نے کوثر شاہ کی ڈرپ کے اندر انجیکشن کے ذریعے دوا ملائی تھی۔ کوثر شاہ جو کہ بے ہوش تھی، اپنی بے ہوشی میں ہی گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی، جہاں سے بیدار ہونا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا۔ سکندر انجیکشن لگاتے ہی روم سے باہر نکل گیا۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کی نفرت، اس کا جنون یا اس کا پاگل پن، ہر ایک چیز، ہر ایک رشتے پر بھاری تھا۔ کہتے ہیں نا، کسی کو تکلیف دینے کی عادت نہیں پڑنی چاہیے۔ وہ لوگ دنیا کے سب سے خطرناک لوگ ہوتے ہیں جن کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور وہ تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، اور اگر ضمیر مردہ ہو جائے تو پھر کیا زبان، کیا تعویذ اور کیا گولی۔ حسد اور جلن کی آگ سزا اور جزا کے بندھن کو توڑ شیطان کا پیروکار بنا دیتی ہے، اور ابھی سکندر اسی راستے پر چل پڑا تھا جہاں سے واپسی کسی حال میں ممکن نہیں تھی۔ اس کا ہر عیب شیطان نے اسے بھلا کر کے دکھایا ہوا تھا۔ شاید اسی لیے ضروری تھا کہ وہ جیل میں ہی قید رہتا، کیونکہ اس کے دل میں رحم نہیں تھا۔ وہ جو برائی اسے معلوم ہوتی تھی
وہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی تھی، لیکن اب یہ سب سمجھنے کا وقت بہت دور پیچھے رہ گیا تھا۔ اب تو صرف اندھیرا تھا، گھنا اندھیرا، جو اسے خدا کے قہر سے ہمکنار کروانے والا تھا۔ ادھر آنیا نے اپنی ماں کی موت کی خبر سنی اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی ری ایکشن دیتی، وہ سکندر کے ہاتھوں میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ اس کا میں کیا کروں گا؟ اسے لے کر تو جاؤ۔ سکندر نے بے ہوش ہوئی آنیا کو صوفے پر ڈالا اور ہاتھ جھاڑتا ہوا دروازے کی جانب بڑھنے لگا تو ڈاکٹر نے پیچھے سے خوفزدہ ہوتے ہوئے سوال کیا، ابھی باہر اتنا رش لگا ہوا ہے، ابھی لے کر جاؤں کیا اسے؟ تمہیں ڈاکٹر کس نے بنایا، بیوقوف انسان؟ سکندر انتہائی بدتمیزی سے بولا۔ تو میں اس کا کیا کروں یہاں؟ ڈاکٹر نے بھی غصے سے کہا۔ اسے چھپا دو، ابھی نہیں، شام میں آؤں گا، میں لے جاؤں گا اسے۔ اٹھنے لگے تو واپس بے ہوش کر دینا۔ عجیب ڈاکٹر ہو، اتنے بڑے ہسپتال میں کون کہاں کیوں بے ہوش پڑا ہے کسی کو کیا معلوم؟ حد ہے ویسے۔ سکندر نے یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر کی میز سے ماسک نکالا اور منہ پر چڑھاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتا وہ ہسپتال کے دروازے پر ہی پہنچا تھا کہ سامنے سے روحان اور جنین بھاگتے ہوئے ہسپتال کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ اس نے ایک نظر طنزیہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا اور پھر اپنا کیپ سیدھا کرتے ہوئے ہسپتال سے باہر نکل گیا۔ اب جیسمین صرف تم بچی، اب صرف تمہاری باری ہے۔ کھلے آسمان کے نیچے آتے ہی اس نے پرجوش سانس لی اور دل ہی دل میں جیسمین سے ہم کلام ہوا۔ آنیا کہاں ہے؟ ظفر شاہ کو بھی خبر مل گئی تھی، لیکن وہ ہسپتال جانے کی بجائے سیدھا گھر آئے تھے۔ وہ ہسپتال گئی ہے شاید، اس نے مجھے بتایا نہیں تھا، لیکن وہ جس جلدی میں گئی تھی مجھے لگتا ہے اسے خبر مل گئی تھی۔ عرشیہ نے آنسوں سے تر چہرہ لیے کہا، یا اللہ، میں اس کی وجہ سے ہی گھر آیا تھا، مجھے لگا تھا وہ یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی۔ چلو پھر میں ہسپتال ہی جا رہا ہوں، فاریہ کو بھی خبر کر دینا بیٹا۔ ظفر شاہ یہ کہتے ہوئے تقریباً بھاگتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئے۔ یا اللہ، کیا ہو گیا یہ سب؟ عرشیہ نے اپنی نظریں اوپر کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ ابھی اس کی آنکھیں مزید آنسو بہانا شروع ہوئی ہی تھی کہ جعفر شاہ کمرے سے باہر نکلے۔ انہیں دیکھتے ہی اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ صبر کرو میری بچی، جعفر شاہ نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ البتہ افسوس اور دکھ تو ان کے چہرے پر بھی عرشیہ جیسا ہی تھا۔ زندگی اتنی مشکل کیوں ہے تایا جان؟ عرشیہ کی آنکھیں یہ کہتے ہی پھر سے آنسو بہانے لگی تھی۔ بیٹا، موت زندگی تو اصل حقیقت ہے۔ جو پیدا ہوا وہ موت کا سامنا ضرور کرے گا۔ کتنے آئے کتنے چلے گئے، بس اللہ پاک مرتے وقت راضی ہو۔ دکھ ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، جانے والا چلا جاتا ہے اور پیچھے سب اپنے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، لیکن یہ دستور ہے۔ اللہ پاک کوثر کی مغفرت فرمائے۔ یہ کہتے ہوئے جعفر شاہ کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھی۔ ایک ایک کر کے سب جا رہے ہیں، کیا موت کے فرشتے نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے؟ پچھلی پریشانیاں ختم ہوئی نہیں تھی کہ اب یہ سب؟ عرشیہ اب باقاعدہ رو رہی تھی۔ وہ پہلے ہی بہت معصوم تھی، اس نے خود کو بہتر کر لیا تھا، لیکن آج بھی وہ جذبات کے معاملے میں کمزور ہی تھی۔ ایسے نہیں کہتے میری بچی، جس کی موت جس وقت لکھی ہے اسے اس وقت آ کر ہی رہے گی، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ ابھی جعفر شاہ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ انہیں اپنے حال کی سیڑھیوں کے پاس کوئی گزرتا ہوا دکھائی دیا۔ ایک جھلک، صرف ایک جھلک۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ اس جھلک کے بارے میں سوچنے لگے۔ یہ ان کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا، یا شاید یہ ان کی نظر کا دھوکہ تھا۔ اس کے بعد عرشیہ نے کیا کہا، وہ کیا کرتی رہی، انہیں کچھ سنائی نہیں دیا۔ ان کی توجہ جو کسی اور نے اپنی جانب کھینچ لی تھی۔ چلے امی، اب بس گھر چلتے ہیں، سکندر نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی تھکے ہوئے انداز میں نسرین شیخ کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب؟ نسرین شیخ کی آنکھوں میں ملال سا اتر آیا۔ میں برا نہیں ہوں امی، میں بس ان سب کو ان کے کیے کا سبق سکھا رہا ہوں۔ یہ لوگ کیسے کسی کو ساری زندگی کے لیے جیل بھجوا سکتے ہیں؟ سکندر نے آج پھر وہی بہانہ پیش کیا۔ اس بار انداز بہت ہی نرم تھا، کیونکہ اس بار اس نے اپنی ماں کو دکھ پہنچایا تھا۔ تو کیا تمہیں اب بھی اندازہ نہیں ہوا کہ تمہارا جیل میں جانا کیوں ضروری تھا؟ نسرین شیخ نے غصے سے کہا، ساتھ ہی ساتھ ان کی آنکھیں بہنے بھی لگی تھی۔ کیا آپ مجھے برا انسان سمجھتی ہیں امی؟ سکندر کی آنکھوں میں عجیب سا پاگل پن تھا۔ نہیں، نسرین شیخ خوفزدہ ہوتے ہوئے بولی، آواز میں لڑکھڑاہٹ اتر آئی تھی۔ شکر، میں تو ڈر گیا تھا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا امی، ایسی باتیں نہیں کیا کرے۔ سکندر نے نسرین شیخ کی گود میں سر رکھ کر لیٹتے ہوئے کہا۔ اس کے الفاظ دھمکی تھے یا فکر؟ نسرین شیخ کئی دیر تک یہی سوچتی رہی۔ ایسا پہلے بھی کئی بار ہوا تھا جب سکندر نے انہیں دبے چھپے الفاظ میں اس طرح دھمکایا تھا۔ کیا سوچ رہی ہیں امی؟ سکندر نے گردن اٹھا کر نسرین شیخ کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ نہیں، زندگی کو سوچ رہی ہوں، نسرین شیخ نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔
मत सोचें, इतना सोचेंगी तो ज़िंदगी अजाब के सिवा कुछ नहीं रहेगी। ज़िंदगी बस जीनी चाहिए, और अगर आपसे कोई आपकी ज़िंदगी छीनने की कोशिश करे तो उसकी ज़िंदगी मुश्किल बना देनी चाहिए, ना कि खुद की। सिकंदर ने गर्दन मारते हुए वापस नसरीन शेख की गोद में सर रख दिया। जानते हो, जब तुम छोटे थे तो हम नाना के घर मुल्तान आए हुए थे। छुट्टियों में तुम्हारी खाला भी हमारे आते ही वहाँ आ गई थी। एक दिन तुम खेलते हुए गाड़ी से टकरा गए, तुम्हारे सर पर 3 टांके आए थे। तुम्हारी खाला दिन रात सिर्फ तुम्हारे पीछे ही लगी रही थी, तुम्हारा दिल बहलाना, तुम्हें खिलाना, दवा पिलाना, पट्टी बदलना। आज तुम ही उसकी मौत का सबब। ये कहते कहते नसरीन शेख एकदम रुक गई। वजह उनके हलक में बनने वाला गोला था। दर्द ही दर्द था, बेचैनी सी बेचैनी थी, और बेबसी, उसका तो कोई पैमाना ही नहीं था। एक तरफ बेटा था तो दूसरी तरफ बहन, और था ही कौन उनका। एक शोहर था जो कि इस वक्त अमेरिका के किस कोने में मज़े कर रहा था, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा था। उन्हें इसकी खबर नहीं थी, और उन्हें इस बात से कुछ फ़र्क पड़ता भी नहीं था। अम्मी, वो बातें पुरानी हो गई। आपको दोबारा याद कराने की ज़रूरत तो नहीं है ना कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया था। सिकंदर की आंखों में तैश उतर आया था। जानती हूँ, नसरीन शेख ने भारी दिल से कहा। वो रोना चाहती थी, लेकिन वो रोने और मातम करने का तमाम हक खो बैठी थी। एक अजीब सा पछतावा उनके दिल को किसी तौर चैन नहीं लेने दे रहा था। चलें, बस अब यहाँ तक का सफ़र ख़त्म। तैयारी कर लें, आज शाम में ही हमें जाना है। सिकंदर ये कहते हुए उठा और अपने कमरे के अंदर चला गया, जबकि नसरीन शेख कई देर तक यूं बैठी ज़मीन को तकती रही। कौसर शाह की बॉडी को डिस्चार्ज करवाकर अब वो सब घर की जानिब रवां थे कि अस्पताल से बाहर निकलते ही अचानक जुनैन का फ़ोन बजने लगा। जुनैन ने फ़ोन बाहर निकाला तो उसी लड़के का फ़ोन था। जुनैन ने कॉल कट की और उसे बाद में बात करने का मैसेज करके उसने फ़ोन जेब में रख दिया। मेरी बात सुन लेते एक बार, उस लड़के ने मैसेज पढ़ते ही कहा, और फिर सिकंदर के घर के बाहर खड़ा इधर उधर देखने लगा। अब तक तो आनिया को खबर मिल गई होगी, कैसे संभालूंगा उसको। जुनैन ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए दिल ही दिल में कहा। इधर आनिया उस डॉक्टर के कमरे में अभी भी बेहोश पड़ी थी, जबकि डॉक्टर मुसलसल उसके सामने ही इधर से उधर टहल रहा था। कई बार उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल मिलानी चाहिए, लेकिन हर बार ही वो हिम्मत ना कर पाता। खौफ और मलाल लिए वो आनिया के बिल्कुल सामने आकर बैठ गया। मुझे माफ़ कर देना, उस डॉक्टर ने आनिया के बेहोश वजूद से कहा। सर, आनिया मैडम आपके साथ आ गई हैं। जुनैन अभी गाड़ी में बैठा ही था कि उनके घर का ड्राइवर, जो कि औरतों के लिए घर में होता था, जुनैन के पास आकर पूछने लगा। क्या मतलब, आनिया कहाँ है? जुनैन ने एक झटके से गाड़ी से बाहर निकलकर पूछा। वो अस्पताल गई थी, काफ़ी देर हो गई, ड्राइवर ने अस्पताल की जानिब इशारा करते हुए कहा। कितना वक्त? जुनैन फिक्रमंद था। आप लोगों के आने से पहले। ड्राइवर को जुनैन की बेचैनी देखकर अंदाज़ा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ जुनैन? रूहान ने जुनैन से सवाल किया। कुछ नहीं, आनिया भी आई है अस्पताल। आप लोग घर चले, मैं लेकर आता हूँ उसे। जुनैन ने रूहान को देखते ही अपने चेहरे से फिक्र के तमाम तासुरात को छुपाते हुए कहा। चलो ठीक है। रूहान ने बस इतना कहा और गाड़ी में बैठकर चला गया। उसके जाते ही जुनैन तकरीबन भागता हुआ वापस अस्पताल के अंदर गया और इधर उधर आनिया को ढूंढने लगा। उसने एक दो लोगों को रोककर आनिया के बारे में पूछा भी, लेकिन किसी को मालूम न था। अगर किसी की नज़र पड़ी भी होगी तो ऐसे कहाँ किसी को याद रहता। जुनैन इधर उधर ढूंढने के बाद वापस से ड्राइवर के पास गया और उसे गाड़ी के पास जाकर इंतज़ार करने को कहा। ड्राइवर के जाते ही जुनैन ने एक एक कमरा चेक करना शुरू किया। उसे लग रहा था कि आनिया शायद यहाँ आकर खो गई है और अब वो परेशान होते हुए कौसर शाह का कमरा ढूंढ रही होगी। कुछ सोचते हुए वो सीढ़ियों के पास आकर रुक गया। कहीं वो, उसने ऊपर जाती सीढ़ियों को देखते हुए खुद से हमकलामी की। मम्मा, आप क्यों रो रही हैं? अलीना ने रोती हुई अर्शिया के आंसू अपनी छोटी सी हथेली से साफ करते हुए पूछा। बेटा, आप माइस के साथ जाकर खेलो। अर्शिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन गम इतना था कि मुस्कुराना तो दूर, ये बात कहते हुए उसकी आंखें और ज़्यादा आंसू बहाने लगी। नानू, आप मम्मा को बोले ना वो नहीं रोएं। अलीना की आंखों में भी मोटे मोटे आंसू आ गए थे। आप नानू के पास जाओ, मम्मा अभी चुप हो जाएंगी। सना शाह ने अलीना को अपने पास करते हुए अर्शिया के कंधे पर दिलासा देने के अंदाज में हाथ रखा। क्या हुआ है? क्या जो मैंने सुना वो सच है? अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे कि हरीम दरवाजे से अंदर आते हुए बिल्कुल हवास बाख्ता अंदाज में बोली। अर्शिया ने उसके जवाब में कुछ नहीं कहा, बस अपनी गर्दन झुका ली। अर्शिया के गर्दन झुका लेने से हरीम को अपने तमाम सवालों का जवाब मिल गया था। उसे एकदम ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल किसी ने बेदर्दी से खींच कर निकाल दिया हो। आनिया कहाँ है?
حریم کو ایک دم آنیا کا خیال آیا۔ وہ ہسپتال میں ہی ہے، آ رہی ہوگی، ثنا شاہ نے علینا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ پریشے وہیں رک جاؤ، گر جاؤ گی۔ حریم ابھی عرشیا کی جانب جا ہی رہی تھی کہ پریشے کو سیڑھیوں کے کونے پر دیکھ کر وہ ایک دم چیختے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بھاگی۔ عرشیا اور ثنا شاہ بھی تیزی سے اٹھی تھی، لیکن حریم کو پریشے کے پاس پہنچا دیکھ وہ وہیں رک گئی۔ کیا ہوا ہے گھر میں؟ حریم کے پاس پہنچتے ہی پریشے نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، تم اپنے کمرے میں چلو۔ حریم اپنے آنسو روکنا چاہتی تھی، لیکن چاہ کر بھی کوئی باندھ، کوئی رکاوٹ اپنی آنکھوں کے گوشوں پر لگانے سے قاصر تھی۔ بتاؤ مجھے، تم کیوں رو رہی ہو؟ پریشے نے حریم کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ مزید کچھ پوچھتی کہ اس کی نظر حریم کے ہاتھ پر بنے نشان پر پڑی۔ یہ نشان؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ پریشے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ذہن پر زور مت ڈالو، اندر چلو۔ حریم روتے ہوئے بات کر رہی تھی، اس کا دل رو رہا تھا، آنکھیں کیسے دل کے حال کو پوشیدہ رکھتی۔ یہ نشان تمہیں کیسے لگا؟ پریشے ابھی بھی الجھنوں میں گھری تھی، ذہن میں کئی سارے سوال ہلچل مچا رہے تھے۔ یہ مجھے لگ گئی تھی، پرانی بات ہے۔ حریم نے یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ پریشے کی گرفت سے چھڑایا اور اس کی ویل چیئر کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ گھر میں کیا ہوا ہے حریم؟ کیا واقعی چاچی؟ پریشے نے اپنے سوال کو ادھورا چھوڑا۔ حریم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی ویل چیئر کو چلاتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مطلب وہ چلی گئی؟ پریشا نے یہ کہتے ہی رونا شروع کر دیا۔ اسے اس بات کا کچھ علم مائز سے ہو گیا تھا اور کچھ ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ اس بچے کی باتوں میں کتنی حقیقت ہے۔ تم آرام کرو، تمہارے لیے یہ ٹھیک نہیں، اپنے ذہن پر زور مت دو، اللہ نہ کرے کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ حریم نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا، جبکہ اس کی آنکھیں ابھی بھی آنسوؤں سے تر تھی۔ مجھے نیچے جانا ہے، پریشا نے بے بس لہجے میں کہا۔ بھائی جان آ جائیں پھر آ جانا، وہ آنے ہی والے ہیں۔ حریم اور کیا کہتی، منع کرنے سے وہ کون سا اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیتی۔ اپنوں کے بچھڑنے کا غم کوئی کیسے خود سے دور کر سکتا ہے جو پریشے کر دیتی، اور اب بھی تو غم بالکل تازہ تھا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ پریشا نے روتے ہوئے سوال کیا۔ پتہ نہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ دیا گیا، شاید بولنے کی ہمت جمع کر رہی تھی۔ حادثہ ہوا ہے، حریم یہ کہتے ہی بری طرح رونے لگی، اس کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ پریشا نے چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اسے چپ کرائے، لیکن بے بسی بھیگی آنکھیں لیے اسے یوں ہی روتا ہوا دیکھتی رہی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ زنین ڈاکٹر ذوالفقار کے آفس کی جانب بڑھ رہا تھا کہ ایک نرس نے اسے ٹوکا۔ ڈاکٹر سے ملنے، زنین نے جواب دیا۔ دیکھ نہیں رہے کہ کلوزڈ کا بورڈ لگا ہے؟ ڈاکٹر اندر نہیں ہے، اس نرس نے سرد لہجے میں کہا اور چلی گئی، جبکہ اس کی بات سنتے ہی زنین نے اپنا بڑا ہوا ہاتھ واپس اپنی جانب کر لیا۔ کہاں ہو تم آنیا؟ زنین نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر آنیا کا نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگاتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا، ساتھ ہی ساتھ وہ ادھر ادھر دیکھ کر آنیا کو ڈھونڈ بھی رہا تھا۔ کہاں ہو یار؟ آنیا کے نمبر پر مسلسل بیل جا رہی تھی، لیکن وہ فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ زنین پریشان ہوتا ہاسپٹل سے باہر آیا اور سیدھا ڈرائیور کے پاس گیا۔ تمہیں یقین ہے وہ اندر گئی تھی؟ زنین نے پریشان ہوتے ہوئے سوال کیا۔ جی سر، میں کب سے انہی کا انتظار کر رہا ہوں، وہ میرے سامنے اندر گئی تھی، اس ڈرائیور نے بیچاری سی شکل بناتے ہوئے کہا۔ فون گاڑی میں ہے اس کا۔ زنین ابھی کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس کی نظر گاڑی میں پڑی جہاں پچھلی سیٹ پر آنیا کا موبائل رکھا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، جب سے وہ گئی ہیں میں باہر ہی کھڑا ہوں، اس لیے میں نے دیکھا نہیں۔ ڈرائیور نے فوراً ہی اپنی صفائی دی۔ پریشان مت ہو، میں ایک اور بار دیکھ کر آتا ہوں۔ زنین یہ کہتے ہوئے ہسپتال کے اندر واپس سے گیا، لیکن اب کی بار اس کا دل بری طرح سے پریشان ہونے لگا تھا، کیونکہ کئی دیر ڈھونڈنے کے بعد بھی اسے آنیا کہیں نہیں ملی تھی، نہ ہی کسی کو اس کے آنے کی خبر تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا فون نکالا اور پھر کسی کو کال ملاتے ہی موبائل کو کان سے لگایا۔ کہاں رہ گئے تم زنین؟ زاویہ نے کال اٹھاتے ہی کہا۔ بھائی آنیا گھر آئی کیا؟ زنین نے سوال کیا۔ دل میں بس ایک ہی بات تھی کہ زاویہ ہاں کہہ دے۔ نہیں، اسے تو تم لانے والے تھے نا، جلدی آ جاؤ، نماز جنازہ کی تیاری بھی کرنی ہے۔ زاویہ نے یہ کہتے ہی فون کان سے ہٹایا، لیکن اگلے ہی پل اس کے کان میں زنین کے کہے الفاظ گونجے۔ اس نے فوراً ہی دوبارہ فون کان پر واپس رکھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ایسے کیوں پوچھ رہے ہو؟ آنیا کہاں ہے؟ زاویہ کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو ایک رنگ جا رہا تھا۔ پتہ نہیں، ڈرائیور کہہ رہا ہے کہ وہ ہسپتال میں ہے اور میں نے پورا ہسپتال چھان لیا، ایک ایک سے سوال بھی کیا، لیکن کوئی اس کے بارے میں ذرا بھی نہیں جانتا۔ زنین روحان سا ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ فون کرو اسے۔ زاویہ یہ کہتے ہوئے حویلی سے باہر نکلا جہاں مہمانوں کا آنا شروع ہو گیا تھا۔
خون یہی چھوڑ گئی ہے بھائی وہ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ زنین کی آنکھیں اب بھیگنے لگی تھی۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں آ رہا ہوں، زاویار نے اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ نہیں آپ نہیں آئے، میں دیکھ رہا ہوں یہاں، آپ وہاں سب کو سنبھالیں اور کسی کو آنیہ کے بارے میں بتائیے گا نہیں، زنین نے التجائیہ کہا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ابھی سب آنیہ کے بارے میں پوچھنے لگ جائیں گے، اور چاچو ان کا کیا، انہیں کیا بتاؤں؟ زاویار کے چہرے سے تمام رنگ اڑ گئے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے چہرے سے سارا خون نکال لیا ہو۔ بھائی کچھ دیر سنبھال لیں، انشاءاللہ وہ مل جائے گی، میں انتظامیہ کے آفس میں پتہ کرتا ہوں۔ زنین خود بہت مشکل میں تھا۔ جلدی کرو اور مجھے خبر دیتے رہنا، انشاءاللہ وہ مل جائے گی۔ یہ کہہ کر زاویار نے فون بند کر دیا۔ فون بند کرتے ہی وہ گہرا سانس لے کر حویلی کی جانب بڑھا۔ کہاں ہو تم آنیہ؟ اس کا دل بند ہونے والا تھا، اس کی بیوی نہ جانے کہاں تھی۔ اس کا بس چلتا تو سارے جہاں میں آگ لگا کر اسے ڈھونڈ نکالتا، لیکن بے بس تھا۔ اسے اس بات کا یقین تھا کہ وہ مل جائے گی، لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماں سے آخری بار مل لے تاکہ بعد میں کوئی ملال نہ ہو۔ تو یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 12۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس کا اظہار آپ لازمی کومنٹ سیکشن میں کریں گے۔ تو جلد ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔